شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل پر آنے والے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی فرینڈز خیریت سے ہوں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ پاکستان میں پائی جانے والی معدنیات، ان کے وسائل کے بارے میں، اس کی معاشرے میں اہمیت کیا ہے اور ان کو کن مزید حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ معدنیات سے مراد دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات ہوتی ہیں۔ معدنی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق جتنا زیادہ کوئی ملک معدنی وسائل کی دولت اور پیداوار سے مالا مال ہوگا، اتنا ہی وہ معاشی طور پر زیادہ مضبوط سمجھا جائے گا۔ تو دوستو، معدنیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ دھاتی معدنیات اور غیر دھاتی معدنیات کہلاتی ہیں۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں پائی جانے والی دھاتی معدنیات کون کون سی ہیں اور اس کی معاشرے میں اہمیت کیا ہے۔ تو ویورز، پاکستان میں پائی جانے والی پہلی دھاتی معدنیات خام لوہا ہے، جس کی پیداوار 1957 میں شروع ہوئی۔ یہاں کئی مقامات سے لوہے کے ذخائر دریافت ہوئے، جن میں کالا باغ، جو کہ ضلع میاں والی میں واقع ہے، کے ذخائر بہت بڑے ہیں۔ دومل نثار، جو کہ چترال میں واقع ہے، کے ذخائر میں اچھی قسم کا لوہا دریافت ہوا ہے، لیکن ذرائع آمد و رفت میں مشکلات کے باعث معاشی لحاظ سے منافع بخش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لنگڑیال اور چلغازی، جو کہ ضلع چاغی میں واقع ہے، میں بھی خام لوہے کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ دوستو، دوسری دھاتی معدنیات ہمارے پاس تانبا اور سونا ہے۔ تو ویورز، تانبے اور سونے کی اہمیت اور افادیت آپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بلوچستان میں واقع چاغی اور سینڈک میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جو دنیا میں پائی جانے والی 5ویں بڑے ذخائر ہیں۔ اب نمبر تیسرے پر ہمارے پاس جو دھات ہے، اس کا نام مینگنیز ہے۔ یہ دھات بیٹری سازی، بلب سازی، رنگ سازی اور سٹیل انڈسٹریز میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں مینگنیز کے ذخائر لسبیلا اور ضلع چاغی، جو کہ بلوچستان میں واقع ہے، میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس باکسائٹ دھات ہے۔ یہ بیش قیمتی دھات ایلومینیم بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ذخائر آزاد کشمیر میں ضلع مظفر آباد اور کوٹلی میں واقع ہیں۔ پنجاب میں پاکستان کے وسطی علاقوں میں اور بلوچستان کے ضلع لورا لائی کے مقامات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان میں پائی جانے والی 5ویں دھات کی، جسے ہم کرومائٹ کہتے ہیں۔ یہ دھات بہت سی اشیاء میں استعمال کی جاتی ہے، مثال کے طور پر سٹیل بنانے کی صنعتوں میں اور فلز سازی کی صنعتوں میں استعمال۔ جب ہم مزید جانچ پڑتال کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھات برا انجینئرنگ کے آلات بنانے میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ذخائر بلوچستان میں مسلم باغ، لسبیرا اور چاغی میں موجود ہیں۔ اس کے ذخائر صوبہ خیبر پختونخوا میں اور مالاکنڈ اور محمد ایجنسی میں واقع ہیں۔ یہ تھی دوستو ہمارے پاس دھاتی معدنیات۔ اب ہم بات کریں گے غیر دھاتی معدنیات کی۔ دوستو، غیر دھاتی معدنیات میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو دھات ہے، اس کو ہم کوئلہ کہتے ہیں۔ کوئلہ توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے، جو ہمیں حرارت فراہم کرنے کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 185 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں کوئلے کا سب سے زیادہ استعمال تھرمل بجلی پیدا کرنے اور بھٹا خشت میں اینٹیں پکانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں مختلف مقامات سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کوہستان نمک کے علاقے میں زیادہ تر کوئلہ ڈنڈور، پڑ اور مکڑوال کی کانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہنگو میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جس غیر دھاتی معدنیات کا نام ہے، اس کا نام ہے چپسم۔ یہ ایک بہت ہی کارآمد اور مفید پتھر ہے، جو صنعت اور زراعت دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ زراعت میں اسے سیماتور کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید جانچ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دھات کیمیکل کھاد، سیمنٹ، کاغذ اور رنگ تیار کرنے کی صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چپسم کے ذخائر دادو اور سانگڑ، جو کہ سندھ میں واقع ہے، کوئٹہ اور سبی، جو کہ بلوچستان میں واقع ہے، اور کوہاٹ، جو کہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے، میں پائے جاتے ہیں۔ اب نمبر تیسرے کی بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس جس غیر دھاتی اشیاء کا نام ہے، اس کا ہم کہتے ہیں سنگ مرمر۔ جی ہاں دوستو، سنگ مرمر کا نام تو آپ نے پہلے بھی سنا ہی ہوگا۔
اسے عمارت کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ سنگ مرمر کے زیادہ تر ذخائر صوبہ خیبر پختونخوا میں سوابی اور سوات جبکہ بلوچستان میں چاغی کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم جس معدنیات کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے چونے کا پتھر کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سیمنٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں اس کے بڑے ذخائر کوہستان نمک، سطح مرتفع پوٹھوار، زندہ پیر اور مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس جس دھات کا نام اسے چیکنی مٹی کہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی چیکنی مٹی ہے جس کا نام آپ بچپن سے سنے آ رہے ہیں۔ اس کو زیادہ تر صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں برتن بنانے اور فولاد پگھلانے والی بھٹیوں کے علاوہ تیل صاف کرنے اور اسٹیل کے کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے پاس پاکستان میں پائی جانے والی معدنیات اور اس کے وسائل کی تھوڑی بہت انفارمیشن۔ دوستو، میری یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔